بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں بٹ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے موقع دیا، آپ ماسٹر آف دا سیریمنی ہیں۔ پھر اس کے بعد نوید اسلم ملک صاحب جو ہیں، آپ کا شکریہ بھی اور آپ کو مبارکباد بھی۔ دیکھیں، بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم صاحب کتاب کو بھی مل رہے ہیں، اور جن کا تذکرہ ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں ان میں سے بھی جو شخصیات ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ہم مل رہے ہیں۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا چھوٹا سا۔ اس سے پہلے جو ابھی سعید صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ اسکرین جو ہے یہ آپ کی بڑی ہے، یہ بک شیلف بڑی ہے۔ اسکرین جو سب سے بڑا پرابلم ہمارے لیے پیدا کر رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ باہر کی دنیا میں باہر اتنا زیادہ متوجہ ہوتے ہیں کہ ہمیں ریفلیکشن کا، سوچنے کا وقت نہیں ملتا۔ تو اس پہ ایک بڑا ہی بمحل شعر ہے کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہ جو ہم نیوز چینل سنتے ہیں تو اس کے ساتھ ریلیٹ بھی کر لیجئے گا۔ ویسے کافی سالوں سے رانا صاحب، کافی سالوں سے ہمارے گھر میں ٹی وی پہ نیوز چینل نہیں چلتا، اور ہمارے ہاں نیوز چینل جو ہیں وہ انٹرٹینمنٹ کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ خبر کے پاس خرد کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ نظر کسی بزرگ کی بھی ہو سکتی ہے، علم کی روشنی کی کتاب کی بھی نظر ہو سکتی ہے، وہ ہم پہ پڑتی ہے تو ہمارے اندر سے ایسے رنگ پھوٹتے ہیں کہ یہ زندگی اور حسین ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے غور کیجئے، اس لاہور کی کتنی آبادی ہوگی؟ اندازاً کتنی آبادی ہوگی؟ 50-60 لاکھ ہوگی سر؟ 1.5 کروڑ ہوگی۔ اچھا چلیں، یہ تو بہت اچھا فگر آپ نے دے دیا ہے۔ تو اس 1.5 کروڑ کی آبادی میں رانا صاحب کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی ترجیحات یہ رکھتے ہیں کہ وہ علم والوں کے ساتھ بیٹھیں، علم کی بات کریں، علم کی بات سنیں؟ اگر نوید صاحب نے ایسی کتاب لکھی ہے جس میں کامیاب لوگوں کا تذکرہ ہے، ان کا کتاب لکھنے کا فیصلہ، کتاب کے موضوعات منتخب کرنے کا فیصلہ، کتاب کی شخصیات منتخب کرنے کا فیصلہ، اور اس کتاب کے بارے میں سننے جاننے کے لیے یہاں پر آنے کا فیصلہ، یہ سب کے سب لائق تحسین اقدامات ہیں۔ واقعہ اس کے ساتھ یوں جڑتا ہے کہ ایک مرتبہ اشفاق احمد نے کہا کہ میں اس وقت FSC کر رہا تھا یا میں سائنس پڑھ رہا تھا میٹرک میں، تو اس دن ہمارے پروفیسر صاحب نے ہمیں بتایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو مکھی ہوتی ہے نا، اس کی آنکھ میں کتنے عدسے ہوتے ہیں، کتنے لینز ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ظاہر آپ بتائیں گے، پروفیسر صاحب ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ بتائیں گے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس کے کوئی 2 سے 3 ہزار کے قریب لینزز ہوتے ہیں اس کی آنکھ میں، 2 سے 3 ہزار عدسے ایک مکھی کی آنکھ میں ہوتے ہیں۔ تو یہ بات جب سنی تو لفظ بھی انگریزی دے سن اوکھے اوکھے، تو بڑا دل پہ روب طاری ہوا کہ یار یہ تو بڑی بات ہے، مکھی کی آنکھ میں کتنے عدسے ہوتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ہوں میں جا کے جڑا اپنا چاچا ہے نا وہ دے اتے میں بمبارڈمنٹ آف نالج ضرور کروں گا۔ تو میں جا کے ادھر جا کے ان سے یہ کہوں گا کہ دیکھو میرے سر نے آج مجھے کیا بات بتائی۔ تو وہ کہتے کہ میں وہاں سے گھر آیا اور میرے سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا نا وہ کانٹینٹ آف نالج، تو میں نے کہا کہ اب میں نہیں چھڑ دا، آج نہیں چھڑ دا۔ تو گھر جا کے میں نے اپنے بزرگ سے یا اپنے چاچے سے، جس سے بھی بزرگ کے پاس بیٹھا ہوں، تو میں نے انہوں نے کہا چاچا تیری گل دا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا جی کون سی بات؟ انہوں نے کہا اے مکھی دیا کتنی اکھاں ہوندیاں نے؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو اس گل تے کبھی غور ہی نہیں کیتا کہ کتنی اکھاں ہوندیاں نے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سر نے بتایا ہے کہ ایک مکھی کی 2 سے 3 ہزار آنکھیں ہوتی ہیں، یا اس کے اندر عدسے ہوتے ہیں 2 سے 3 ہزار۔ تو وہ جو بزرگ تھے، جو بابا جی تھے، وہ سادہ بندے تھے، انہوں نے ایک سادگی میں جملہ بولا جو نہایت قیمتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پتر گل یہ ہے کہ 2000 لینز ہون یا 3000 ہون، اگر بہنا گند دیتے ہیں نا تو پھر 2-3 ہزار نہیں، پھر ایک بھی ہوئے تو بڑی ہے، وہ بھی فالتو ہے، ضائع ہوئی ہے، تو 5000 بھی ہون تو ضائع ہوئی۔ تو ہم سب انسان جو ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں نا بالکل فری دی ہوئی ہیں جن کے اوپر کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ سب سے اہم ترین چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم کیا منتخب کریں، کیا چھوڑیں۔ یہ چوائس جو ہے یہ بھی تو فری ہے، یہ ہمارے پاس ہے۔
اسی لاہور میں جس کی سعید صاحب نے کہا 1.5 کروڑ کے قریب آبادی ہے، اس میں ہم جتنے لوگ باقی ہیں بہت اچھے ہیں، اپنے اپنے مقام پر اپنے محاذ پر ٹھیک چل رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ علم دوستی، انسان دوستی، شعور دوستی کو پہلی ترجیح دیتے ہیں. جو یہ کر رہے ہیں وہ آج کے زمانے میں ایک بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے منتخب لوگ ہیں. تو اس بات کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ اس ہال میں موجود ہیں سبھی مبارک کے مستحق ہیں. اللہ ہمارا اکٹھے ہونا جو ہے اس کو بابرکت کرے. دوسری بات آپ لوگوں سے یہ کرنی ہے کہ کل ایک جگہ پر ہم اکٹھے تھے تو وہاں پر تو ایک سٹارٹ اپ کی، یہاں پر ایک کتاب کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ ایک سٹارٹ اپ کے اوپر اس کی اوپننگ سیریمنی تھی. تو وہاں پہ بھی میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ جب کبھی ہم لوگ اس دنیا کے بارے میں کچھ مایوس ہونے لگتے ہیں تو ہمارے بزرگ بابے کئی مرتبہ یہ کہتے تھے کہ یار جدو نواں کوئی بچہ پیدا ہوتا نا اس دنیا سے آندا ہے تے اس گل نو سوچ لیا کرو کہ اللہ حالے تہاڈی دھرتی تو مایوس نہیں ہوا، ابھی وہ امید رکھتا ہے کہ یہاں پر کچھ اچھا ہوگا. تو خواہ وہ کوئی نیا کاروبار ہو، اچھا پازیٹیو کاروبار ہو، خواہ وہ کوئی کتاب لکھی جائے، خواہ وہ کوئی اچھا کام ہو، اس معاشرے میں جہاں پہ بھی ہو رہا ہے یہ تو نہایت امید افزا بات ہے، یہ تو بہت ہی پازیٹیو بات ہے اور اس کی ستائش بھی ہونی چاہیے. اور ہم جیسوں کو تو خاص طور پر میں بلکہ اس کو اپریشیٹ بھی کروں گا، میں رانا عادل ممتاز صاحب آپ کو بھی اس بات پہ بالکل اپریشیٹ کروں گا، سعید عالم صاحب آپ کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ آپ لوگ جتنا مصروف ہیں اپنی زندگیوں میں اس کے باوجود آپ لوگ اگر وقت نکال کر اس محفل میں اس تقریب میں آئے ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی محفل کوئی بھی موقع اپنے چنے ہوئے گنے ہوئے سلیکٹڈ لمحوں میں سے پلان کر کے نکالتے ہیں اور آپ ترجیحاً وہاں پہ پہنچتے ہیں، یہ اپنے آپ میں انسان کی ویلیوز کا پتہ دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ویلیو کس چیز کی ہے. ویلیوز کیا ہوتی ہے؟ ویلیو مینس کہ آپ کس چیز کو کتنی ویلیو دیتے ہیں لائف میں. تو اس لحاظ سے دوسری بات میری آپ لوگوں سے یہی ہے کہ اس معاشرے میں ہم لوگوں کو عام طور پر عادت پڑی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کو وہ نظر آتا ہے جو اسکرین پہ ہے، جو اخبار پہ ہے، جو شور مچا ہوا ہے جس کا وہ نظر آتا ہے، لیکن پردے کے پیچھے بہت کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے جس کو کرنے والے بھی کئی مرتبہ گلیمرائز نہیں کرتے. سر انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس بات کو کبھی کوئی کہانی بنا کے میری سکسیس سٹوری کے طور پر پیش کر دے. کیا امجد ثاقب نے کبھی سوچا ہوگا؟ اس کتاب میں ان کا تذکرہ ملتا ہے تو کیا انہوں نے سوچا ہوگا کہ میری کتابیں لکھی جائیں؟ انہوں نے تو بس ایک اچھے کام کا آغاز کیا. تو اس لحاظ سے بہت کچھ اچھا اس معاشرے میں ہو رہا ہے. ہماری آنکھ کا عدسہ کہاں ٹھہرتا ہے، کس چیز کو دیکھتا ہے، کس کو گلوریفائی کرتا ہے، کس کو گلیمرائز کرتا ہے، کس کو آگے ملٹیپلائی کرتا ہے، یہ ہماری چوائس ہے. تو اس چیز کے اوپر ہم لوگوں کو ضرور اپنی ترجیحات جو ہے نا بہت توجہ سے اپڈیٹ ضرور کرتے رہنا چاہیے. سیکنڈ لاسٹ بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ کتاب کی بات کرتے ہیں تو کتاب، جیسے ابھی سعید صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، ہمارے ملک کی ایک ایکٹریس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کون سی کتاب زیادہ پڑھتی ہیں یا پسند کرتی ہیں؟ ان نے فیس بک، ان کو بک کا لفظ میں آ گیا تھا، چلو کسی پاسے گل لگ جائے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے 9% کا تذکرہ کیا جو پڑھتے ہیں کتاب، اور آپ نے 85% کا سعید صاحب تذکرہ کیا جو کہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اور وہ پڑھتے ہیں. اتنا امپورٹنٹ ہے یہ بات سمجھنا اسی کے ساتھ ساتھ کہ ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے کیا ہیں. اور یہ جو درسی کتب ہیں، میں ویسے بیکاز ہم لوگ ایک ہی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، میں ایجوکیشن میں تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصے سے رہا ہوں اور ابھی میں ایجوکیشن ہی کی ایک آف شوٹ ہے جس میں کام کرتا ہوں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو درسی کتب ہیں ان اے وے ایک طرح سے تو نمبر تو لے لیتے ہیں آپ، لیکن یہ کہ ایک طرح سے یہ آپ کی زندگی کے قیمتی ترین سال جب آپ پوری طرح سے جوبیلنٹ ہوتے ہیں، پوری انرجی کے عروج پہ ہوتے ہیں، اس وقت آپ لوگوں کا، ہمارے ان نوجوانوں کا ایک خاص حصہ جو وقت کا ہے وہ ایک طرح سے وہ ضائع کر دیتے ہیں. ان بچوں کو ان کتابوں سے کچھ لائف کے بارے میں نہیں ملتا. آپ کسی عزیز کے گھر چلے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ تھوڑا بڑا منڈا کتنے، تو وہ کہتے ہیں جو پڑھتا بیٹھے، ٹھیک ہے. تو ہم ان سے پوچھیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں تو مہمانوں سے نہیں ملے گا، تو آگے سے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ سر جی انہوں تے دہی لین جاننا بھی نہیں پتا جی. تو پھر ہم ان سے وہی اسی طرح کے والدین ہمارے پاس آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے، تو وہ کہتے ہیں جی وہ منڈا ہاتھوں نکل گیا ہے.
یا اس کو آتا کچھ نہیں ہے. اب وہ ہم پھر ایسے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ جو 16 سال پڑھنے کے بعد ایسے لگتا ہے وہ کسی نیند سے جاگے ہیں, وہ جاگے ہیں اور وہ ہڑبڑا کے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ دنیا کہاں چلی گئی, اور دنیا جہاں چلی گئی ہے اس کے ساتھ آپ بالکل بھی میچ نہیں کر رہے ہوتے, دنیا تو کہیں آگے نکل گئی ہوتی. تو اس وجہ سے سیکنڈ لاسٹ بات میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو پڑھتے کیا ہیں یہ بھی بہت توجہ سے ان کی ان باتوں پہ غور کریں, اور ہم بھی کتاب جب پڑھیں تو یہ سلیکٹ کرتے ہوئے احتیاط کریں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. جو کچھ ہم پڑھتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ ہمارے خیالات کا, پرسنالٹی کا, ایکشنز کا حصہ بنتا ہے, ہماری ویلیوز کا تو حصہ پہلے بن ہی جاتا ہے. تو اس لحاظ سے کتاب کی سلیکشن بڑی امپورٹنٹ رہتی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اب چونکہ آج ہو گئی سر 12 اگست, ٹھیک ہے, اور پرسوں کو یوم آزادی ہے. اچھا, دو طرح کی اس کے سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو کہ انے واہ پاکستان کی 14 اگست منانے کے لیے نکلا ہوا باجے ٹکا کے خرید رہا ہے اور بجانے ہیں, انہوں نے تو 1 ویلنگ بھی کرنی. اچھا, دوسری طرف ایک وہ طبقہ ہے کہ جو تھوڑا سا حالات سے مایوس ہے سر, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 14 اگست نہیں منانی. تو دیکھیں خیر الامور اوسطی ہے, درمیانہ راستہ ہی بہتر راستہ ہے, اور وہ یہ راستہ ہے کہ ہم لوگ یہ انے واہ 14 اگست نہ منائیں, ہم نے 75 سال منائی, یہ کچھ نہیں نکلا اس میں سے, اور سائیڈ بائی سائیڈ ہم اس کا بائیکاٹ بھی نہ کریں. ہم لوگ صرف 2-3 کام بنیادی سے کر لیں. میں ان میں سے 1 یا 2 کا تذکرہ کر دیتا ہوں, پھر اجازت چاہوں گا. آپ لوگ بڑی محنت سے اس حبس کے موسم میں یہاں اکٹھے ہیں, آپ کی مہربانی. اور وہ یہ ہے, ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھ لیں کہ آزادی ایک پیکیج ہے پورا. جیسے کسی نیٹ ورک کا پیکیج لیتے تو اتنے منٹ, اتنے اس کے SMS اور وہ سارا کچھ ملتا ہے, اتنا ڈیٹا ملتا ہے. سملرلی آزادی جو ہے وہ اکیلی کچھ چیز نہیں ہے, یہ تو پورا پیکیج ہے. اور اس پیکیج کا سب سے امپورٹنٹ حصہ یہ ہے, liberty brings responsibility. If we are not responsible, we are not liberated, we are not free in the real sense of term. اور مسئلہ کیا ہے ہمارا کہ ہم لوگ سارے کے سارے, سب کے سب, حکومت دیکھ رہی ہے اب پہ کر لیں گے عوام, ٹھیک ہے, عوام دیکھ رہے ہیں حکومت کر لے گی, والدین ماشاءاللہ بچے پیدا کر کر کے اتنے ذوق و شوق سے مارکیٹ میں بھیج رہے ہیں, اور ان کے بارے میں ان بچوں کو ہم روز ڈیل کرتے ہیں. میرے خیال پچھلے کوئی کم از کم کوئی 1 لاکھ لوگوں کو تو ہم نے ڈیل کیا ہوگا کئی سالوں میں. تو ایسے ہیڈ لیس چکنز پروڈیوس کرتے ہیں ہم لوگ, جن کو ٹکرا مار دے پھر کرنا چاہیے. ان کو نہ ڈائریکشن کا پتہ ہے, نہ ان کو پتہ ہے ریفرنس پوائنٹ کا, وہ زندگی میں کھڑے کہاں ہیں, دنیا کہاں پہنچ گئی ہے, اسپرٹ آف دا ایج کیا ہے, نفس زمانے کی کیا کہتی ہے. جب یہ نہیں ہو رہا تو اس کے نتیجے میں کیا ہے, اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی احساس ذمہ داری نہیں ہے. تو میرا آخری پوائنٹ آپ لوگوں سے, سب سے پہلے میں اپنے آپ کو یہ یاد دلا رہا ہوں پاکستانی شہری ہونے کے ناطے, پھر میں آپ احباب سے یہ گزارش کروں گا احساس ذمہ داری. اور یہ ذمہ داری ہر جگہ پر ضروری ہے. اسی سے جڑا ہوا ایک دوسرا پوائنٹ ہے, اور پھر اس پہ میری بات ختم ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کئی لوگوں کو, کئی طبقوں کو, کئی افراد کو, کئی اداروں کو کبھی کبھی نا جیسے وہ ڈڈو نو ایویں کر کے پیر مارو تو پھول جاتا ہے بہت سارا, ٹھیک ہے نا, اس کا وہ ایک ڈیفینس میکینزم اسے کہتے ہیں ہم لوگ. تو کئی لوگوں کو یہ زوم ہو جاتا ہے کہ ہم زیادہ خدمت کر رہے ہیں اس وطن کی. جی, تو بھائی اس میں ہم لوگ ایک بات سمجھ لیں, ہر وہ بندہ جو اپنا فرض ذمہ داری سے ادا کر رہا ہے. سر تشریف لائیے, سر علی واہ صاحب تشریف لائیے. اجمل صاحب سامنے آ جاؤ, سر تشریف لائیے. ہر وہ شخص جو اپنا فرض ذمہ داری سے ادا کر رہا ہے, وہ CEO سے لے کر سویپر تک کوئی بھی ہو, وہ وطن کی خدمت کر رہا ہے. سب کے محاذ الگ الگ ہیں. اچھا, اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم اگر گلی سڑی سبزی چھپا کے بیچ دیں تو یہ بھی اس ملک کے ساتھ غداری ہے, یہ بھی اس کے ساتھ دشمنی ہے. اسی طرح سے ہمارے ہر محاذ کا معاملہ ہے. تو یہاں پر میں اپنی بات کا اختتام کروں گا. ونس اگین نوید اسلم صاحب آپ کا اور آپ سے جڑے ہوئے لوگوں کا, اور جن لوگوں کا تذکرہ ہم نے اس کتاب میں پڑھا ہے, ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا, ان کو اگین مبارکباد بھی پیش کروں گا, اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اچھائی کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.